السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹو چینل دارالحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پیروں کی بدبو سے نجات حاصل کرنے کے لیے 10 آزمودہ ٹوٹکے۔ ذہنی تناؤ عام طور پر پاؤں میں بہت زیادہ پسینہ پیدا کرتا ہے۔ یہ پسینہ بیکٹیریا کی جنت ہے جس میں وہ اپنی افزائش کرتے ہیں اور اس افزائش سے ناگوار بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں پاؤں سے آنے والی اس گندی بو کو ختم کرنے کے لیے چند کارآمد اور آزمودہ ٹوٹکے میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا تاکہ آپ یا آپ کے قریب اس مشکل کا شکار کوئی بھی بھائی بہن ہو تو ان سے فائدہ حاصل کر کے اپنے پاؤں کی بدبو سے نجات حاصل کر سکیں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل دارالحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اسی قسم کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک پاؤں کی بدبو ختم کرنے کے 8 طریقوں کی جانب۔ پاؤں میں بدبو پیدا کرنے والا زیادہ تر بیکٹیریا پاؤں کے ناخن اور ایڑی کی سخت جلد کے نیچے پناہ لیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نمبر پر بیکٹیریا کی پناہ گاہوں کو ختم کریں اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں یعنی پیروں کے ناخن بڑھنے نہ دیں، انہیں ہر ہفتے کاٹیں اور ایڑیوں اور پاؤں کو جھامے کے ساتھ اچھی طرح صاف کریں تاکہ بیکٹیریا کی پناہ گاہیں صاف ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پر پاؤں کو تولیے سے خشک کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نہانے کے بعد پیروں اور اس کی انگلیوں کے درمیان بھی تولیے سے پانی کو صاف کریں تاکہ پاؤں میں کوئی نمی باقی نہ رہ جائے، کیونکہ یہ نمی فنگس انفیکشن پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے جس سے بیکٹیریا کو افزائش کا موقع ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ چائے کے اندر ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو بیکٹیریا کا خاتمہ کرتے ہیں اور پسینے میں کمی لاتے ہیں۔ اس لیے 1 لیٹر پانی میں 3 چائے کی چمچ کی پتی ڈالیں، اس کا کہوہ بنا لیں، پھر اس پانی میں 2 لیٹر ٹھنڈا پانی مکس کر کے اس میں پاؤں کو 15 سے 20 منٹ بھگو کر رکھیں۔ اس سے بھی آپ کے پاؤں کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پر ہے سیب کا سرکہ۔ سیب کا سرکہ کئی ادویاتی خوبیاں رکھتا ہے اور اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ پاؤں کی بدبو کو تیزی سے ختم کر دیتا ہے، اور اگر آپ 1 کپ سیب کے سرکے میں آدھا کپ نیم گرم پانی شامل کر کے روئی یا کسی اور کپڑے کو اس میں بھگو کر اس سے پیروں اور اس کی انگلیوں کے درمیان 10 سے 15 منٹ صفائی کریں، پھر قدرتی طور پر اسے خشک ہونے دیں تو یہ آپ کے پیروں کی بدبو کو ختم کر دے گا۔ 5ویں نمبر پر ہے خوشبودار تیل۔ لیونڈر آئل یا ٹی ٹری آئل بیکٹیریا کو ختم کرنے کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کی خوشگوار مہک نفاست کو تقویت دیتی ہے، اس لیے لیونڈر آئل کے چند قطرے پاؤں پر مساج کریں یا فٹ پاتھ کے لیے 3 سے 4 لیٹر پانی میں چند قطرے آئل کے ڈال کر اس میں پاؤں کو بھگوئیں۔ 6 نمبر پر ہے نیم اور مہندی کے پتے۔ نیم اور مہندی کے پتے اینٹی بیکٹیریل خوبیوں کے حامل ہیں، یہ فنگس کا قدرتی علاج ہیں۔ اس لیے اگر پاؤں سے بدبو آتی ہو تو نیم اور مہندی کے پتوں کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور اسے جرابیں پہننے سے پہلے پاؤں پر لگائیں اور جوتوں میں بھی تھوڑا ڈال دیں۔ 7ویں نمبر پر ہے جرابوں کو اندر اور باہر سے دھونا۔ جرابوں کو اندر اور باہر سے اچھی طرح دھوئیں اور ان کے لیے کوئی اینٹی سیپٹک واش استعمال کریں جیسے ڈیٹول وغیرہ تاکہ بدبو والے جراثیمز کا اچھے طریقے سے خاتمہ ہو سکے۔ 8ویں نمبر پر ہے ننگے پاؤں پھرنا۔ گھر کے اندر بند جوتوں کا استعمال نہ کریں، ننگے پاؤں چلنے پھرنے کی عادت ڈالیں اور باہر استعمال ہونے والی جرابیں گھر کے باہر ہی اتار کر پہلے پاؤں اچھی طرح دھوئیں، خشک کریں، پھر گھر میں داخل ہوں۔ 9ویں نمبر پر ہے ٹالکم پاؤڈر۔ اگر پاؤں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو جوتوں میں ٹالکم پاؤڈر کا استعمال کریں اور جرابیں پہننے سے پہلے جرابوں میں بھی
पाउडर डालें, ये आपके पसीने को अपने अंदर जज़ब कर लेगा, जिससे पाँव में नमी पैदा नहीं होगी और बदबूदार बैक्टीरिया की अफजाइश रुक जाएगी। 10वें नंबर पर है जूते धोना। अपने जूतों को एंटीसेप्टिक जैसे डिटोल वगैरह से अच्छी तरह साफ करें। इन्हें सफाई के बाद तेज धूप में खुश्क होने दें ताकि जूतों में मौजूद बैक्टीरिया का खात्मा हो जाए। याद रखिए, अगर आपके पैरों से बदबू के साथ खारिश और पील आती है तो अपने डॉक्टर से राब्ता करें, क्योंकि ये रंग वर्म हो सकता है जो कि पाँव की एक इन्फेक्शन है। इसके अलावा आप पेट्रोलियम जेली या एलोवेरा जेल में डिटोल मिक्स करके पाँव का मसाज करें, इससे भी काफी अफाका होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके जरूर कीजिएगा। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।